سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ جو امام ہوتا ہے وہ از زبان صلی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب بھائی ایسا ڈپارٹمنٹ کدھر ہے جہاں سے حضور کی پرمیشن ملتی ہے عالموں کو؟ ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اور اس کے بعد پھر سرکار نے عالم کے اوپر گفتگو فرمائی۔ عالم کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے فرمایا اتقوا عالم و جاہل، کہ جاہل عالم سے ڈرو اور بچو۔ صحابہ نے پوچھا کہ عالم بھی اور جاہل بھی؟ فرمایا کہ ہاں، جس کی زبان عالم ہو اور قلب جاہل ہو یعنی سیاہ ہو، اس سے ڈرو اور بچو۔ اور آج اس دنیا میں، عالم اسلام میں آپ نظر دوڑا کے دیکھیں، شاذ و نادر کوئی اربوں میں کوئی ایک عالم با عمل نظر آ جائے تو کرامت ہوگی زمانے کی۔ چرب زبانی بہت ہے، فتنہ کروانا، لڑائیاں کروانا، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے شرک کے فتوے لگوانا، جہادی بنانا، دہشت گردی پھیلانا، یہ سب آج کا مولوی کرتا ہے۔ لیکن جب سرکار گوہر شاہی نے عالم کیا ہوتا ہے، کس کو عالم کہتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جب یہ دنیا کو بتایا تو ان کو تو مرچیں لگ گئیں، کہا جی ہم جاہل کہہ دیا۔ پھر جاہل کہتے کہتے ایک وقت یہ آیا کہ سرکار نے کھلے عام کہا کہ یہ جاہل بھی نہیں ہے، یہ تو شیطان کے، ابلیس کے خلیفہ ہیں۔ اس سے بڑھ کر شیطانی کیا ہوگی؟ جب آپ کو خوف نہ آئے اللہ رسول سے، اس سے بڑھ کر یزیدیت کیا ہوگی جب آپ کو خوف نہ آئے کہ میں محمد رسول اللہ کے کلام پر رد کا ٹھپا لگا رہا ہوں، میں مولا علی کے خلاف جو ہے بات کہہ رہا ہوں، محمد رسول اللہ کی بات کو میں جھٹلا رہا ہوں، جس کی زبان نہ کپ کپائے، جس کے ہاتھ نہ کپ کپائیں، جس کی آنکھیں نہ کپ کپائیں، اور وہ سفید کذب اور جھوٹ بولتا چلا جائے، اس سے بڑھ کر مردودیت کیا ہوگی کہ اللہ کی رسول کی بات کو جھٹلا دے۔ بہت بڑا طبقہ پاکستان میں ایسا ہو چکا ہے کہ جن کا کام ہے اپنی بات کو سچا ثابت کرنا، بھلے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ اور رسول کو جھٹلانا پڑ جائے، کر لیں گے۔ سرکار گوہر شاہی کی ایسی کرم نوازی ہوئی کہ آپ نے اصل روحانیت اور باطنی علم بیدار کیا اور ہم کو مل گیا۔ باطنی علم ناپید ہو چکا تھا، سرکار گوہر شاہی نے اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ اب پہچانیے کہ کون ہے یہ۔ تصور مرشد کو قدغن لگ چکا تھا، لاکھوں اربوں لوگ مرشد کے نام پر اپنا ایمان گوا چکے تھے، اپنا خاندان گوا چکے تھے، اپنی زندگیاں برباد کر چکے تھے۔ سرکار گوہر شاہی نے تصور مرشد کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندہ کیا کہ مرشد وہ ہے جس کی نظر سے تیرے دل کے اندر اللہ اللہ کا ذکر بس جائے اور تو مومن بن جائے، وہ مرشد ہے۔ سلطان باہو نے فرمایا، نظر جنہاں دی کیمیاں ہووے سونا کر دے وٹ، اللہ ذات کریں دیا کی سید تے کیا جٹ، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی۔ پہلے صرف پڑھتے تھے لوگ، سرکار گوہر شاہی نے حقیقت کے اندر اس میں ذات کی بوٹی لگائی، دل کی دھڑکنوں میں اس میں ذات اللہ پہنچایا، تو تصور مرشد پیدا کیا اور تصور عالم کو بیدار کیا کہ عالم وہ ہے کہ جس کی زبان بھی عالم، جس کا دل بھی عالم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زبان تو عالم بن جائے گی مدرسے میں جا کے، وہ دل کو عالم کدھر سے بنائیں؟ وہ دل کو عالم بنانے کا تو کوئی مدرسہ نہیں ہے نا، ہے کیا؟ وہ ہندوستان میں، پاکستان، بغداد شریف، مدینہ شریف ہے کہیں جہاں دلوں کو داخلہ ملے؟ تو دلوں کو علم پھر کدھر سے ملے گا؟ علم کے شہر سے۔ اصل عالم بننے کے لیے علم کے شہر پہ جانا ضروری ہے، اس لیے شیطان کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے ملعون ابلیس کہتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ ملعون ہے جو محمد رسول اللہ کی بات کو قدغن لگاتا ہو۔ دوستی یاری اپنی طرف، حق کی بات آئے گی تو حق جھٹلانے والا ملعون ہے۔ دل کو تعلیم کہاں سے ملے گی؟ کیا ثبوت ہے اس کا؟
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علماء من صدری، کہ علماء کا تعلق میرے سینے سے ہوگا. سینے میں دل ہوتا ہے نا. تو یہ محمد رسول اللہ نے علم کی ترسیل کا جو نظام بنایا ہے وہ ظاہری نہیں بنایا. محمد رسول اللہ نے علم کی ترسیل کا جو نظام بنایا ہے وہ باطنی بنایا ہے، سینہ بسینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء من صدری، سادات من صلبی، فقراء من نور اللہ تعالی، کہ علماء وہ ہوں گے جن کو میرے سینے سے فیض ہوگا، وہ عالم ہے. اب مولوی کیا کہے گا؟ حدیث کمزور ہے، جو اس کے حق میں نہ جائے حدیث وہ کمزور ہے. لیکن یہ حدیث کمزور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں بھی یہی تعلیم ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، پھر قرآن میں بھی یہی تعلیم ہے. دین اسلام کو اختیار کرنا چاہتے ہو، شرح صدر حاصل کر لو. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، دین اسلام پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہو، شرح صدر کرو، اپنے سینے کو باطنی طور پر کھولو. جب سینہ کھل جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو جس نے کھول لیا اس کے رب کی طرف سے نور کا وظیفہ ملنا شروع ہو جائے گا. یہ اس کی نشانی ہے. فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، جس کا کھل گیا سینہ اس کو رب کی طرف سے نور ملنا شروع ہو جائے گا. تو سینے کا کھولنا، نور کی آمد، یہ بتاتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ علماء من صدری، وہ حقیقت یہ ہے کہ حضور کے سینے سے ان کے سینے منور ہوں گے، ان کے سینوں سے ہمارے سینے منور ہوں گے. بھائی جب حضور کے سینے سے فیض ہوگا تو آپ کو حضور کون سا علم سکھائیں گے؟ سینے کو کھولنے والا. سینے کو کھولنے کو شرح صدر کہتے ہیں. اس لیے عالم صرف وہ ہوتے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا فیض ہوتا ہے، اور جس کو حضور کے سینے کا فیض نہیں ہے، حضور کی ناموس کی قسم، وہ عالم نہیں ہے، شیطان ہے. دیکھیے مولانا روم سے زیادہ علم پڑھا تھا ان مولویوں نے. انہوں نے کیا کہا؟ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد. فرمایا کہ میں مولوی ہی رہ جاتا، مولانا روم نہ بنتا. مولوی ہی رہ جاتا، مولانا روم نہ بنتا اگر میں شمس تبریز کا غلام نہ بنتا. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی کبھی بھی مولائے روم نہ بنتا تا غلام شمس تبریزی نہ شد، اگر وہ شمس تبریز کا غلام نہ بن جاتا. تو آپ کا علم جو ہے مولانا روم سے بھی بڑا ہے، جو آپ کسی مرشد کے بغیر عالم بنے پھرتے ہیں. اگر مولانا روم، یا تو یہاں پر مولانا روم کو رد کرنا پڑے گا کہ اس کو کیا پتا اسلام کا، کیونکہ یہ مولویوں کی ہے چالاکی، شیطان کی طرح چالاک ہوتے ہیں یہ، وہ بات نہیں کریں گے. پھر یہ جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ جواب دیتے ہیں مولانا روم دین پر حجت نہیں ہے. یہ ہے علم الکلام. اچھا یہاں لوگوں کے آپ سامنے تو آپ اپنی جے کار کروا لیں گے، لیکن تجھے مرنا نہیں ہے، قبر میں نہیں جانا تجھے. کیا اللہ کو بھی بیوقوف بنا لے گا تو؟ یہ سرکار گوھر شاہی نے کرم نوازی ہمیں فرمائی، اور ہمیں یہ بتایا پھر کہ اصل میں عالم حق کون ہے. سب سے پہلے فرمایا کہ عالم ہوتا ہے الزبان صلی اللہ. بھائی آپ میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو گاڑی اچھی چلا لیتے ہیں لیکن کسی وجہ سے لائسنس نہیں لیا، لائسنس نہیں ہے آپ کے پاس، باوجود اس کے کہ آپ ایک اچھے ڈرائیور ہیں، چلا سکتے ہیں گاڑی، ذرا چلا کے دکھائیں. آپ بہت سارے لوازمات ہیں. ڈرائیورز لائسنس ہونا چاہیے، گاڑی کی انشورنس ہونی چاہیے آپ کے پاس. اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، پولیس والا کہتا ہے تمہارے پاس لائسنس تو ہے نہیں، تم نہیں چلا سکتے، اور آپ کہیں نہیں جی میں تو چلا سکتا ہوں، اچھی خاصی تو چلا رہا ہوں، تو وہ سن لے گا آپ کی بات؟
ہیں؟ لائسنس چاہیے تمہیں یار گاڑی چلانے کے لیے، ان کی پرمیشن، ان کا لائسنس ہوگا تو آپ گاڑی چلا سکتے. وہاں تم محمد رسول اللہ کے جو ہے ڈپارٹمنٹ ہے، علم تو حضور سے ملا ہے نا سب کو، تو یہ ڈپارٹمنٹ تو محمد رسول اللہ کا ہے، ان کی اجازت کے بغیر عالم کیسے بن گیا تو؟ سارا علم تو نے کتاب میں پڑھ لیا، اور تیرا لائسنس کدھر ہے؟ لائسنس کدھر ہے تیرا؟ سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ جو امام ہوتا ہے وہ از زبان صلی اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ذریعے ہوتا ہے. اب بھائی کیسا ڈپارٹمنٹ کدھر ہے جہاں سے حضور کی پرمیشن ملتی ہے عالموں کو؟ ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. حقیقت کیا ہے کہ حضور کے نظام میں جن کی حضور ڈیوٹی لگاتے تھے، جیسے مولا علی ہیں، ان کی ڈیوٹی لگائی نا، تو ان کے پاس جا کے لوگ علم سیکھتے تھے باطنی، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتے تھے. پھر یہ سلسلہ آگے چلتا گیا، نائب رسول آتے رہے، نائب اللہ آتے رہے. پھر جو علماء فارغ التحصیل ہو کر ان اولیاء، فقراء اور درویش کی صحبت میں بیٹھتے اور زانو ادب طے کرتے، تزکیہ نفس سے گزرتے، تصفیہ قلب سے گزرتے، تو وہ مرشد کامل ان کے حلیے کو محمد رسول اللہ کی مجلس میں پیش کرتا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق فرماتے اور کہتے کہ آج سے اس کو اجازت ہے. یہ اجازت محمد رسول اللہ کی بارگاہ سے ملا کرتی تھی. اب نہ تیرے پاس شرح صدر ہے، اب نہ تیرے پاس حضور کے سینے کا علم ہے، سارا علم تیرا کتابی ہے، اور تجھے اس پہ ناز ہے کہ میں کتابی مسلم ہوں. کیا محمد رسول اللہ نے کتابی مسلم بنایا تھا؟ شرم کرو انجینئر، مرنا ہے تم کو بھی ایک دن. دین کو مت بدنام کرو، دین کو مت بیچو. کتابی مسلم، کتابی مسلم کیا ہوتا ہے؟ محمد رسول اللہ نے اور قرآن نے تو کہا ہے مومن بنو، سارا خطاب ہی مومنین سے اللہ نے کیا. تمہیں کیا پتا مومن کیا ہوتا ہے؟ تم تو کتابوں میں لگے ہوئے ہو نا. یہ جن کتابوں میں تم لگے ہوئے ہو، کیا حضور کے دور میں یہ کتابیں تھیں؟ نہیں تھی نا. چلو پھر یہ کتابیں آئیں کدھر سے؟ حضور کی باتوں کو لوگوں نے سن کے لکھا نا. تو تم براہ راست حضور سے تعلق کیوں نہیں بنا لیتے؟ Amra TV, the place to connect with God.